بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ایک اشکال ہے اور اس کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ پچھلے دو سبقوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آزاد شدہ غلام اپنے بیٹے کی ولا کھینچ کر کے اپنے مالکن تک لے آتا ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ بھائی جیسے مثال مذکور میں نے نعیم مثال دیا تھا، آپ ایک بار پچھلا سبق دیکھ کر کے پھر اس کے بعد یہ سبق دیکھیے، آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ میں نے پچھلے اس میں مثال دیا تھا کہ نعیم کی ولا اگر اس کا باپ آزاد ہو کر کے مرا ہوگا تو اس صورت میں نعیم کا باپ کھینچ کر کے ولا کو لے آئے گا اور اپنے مالکن تک کھینچ کر کے لے آئے گا۔ سوال اس میں یہ ہے کہ بھائی نعیم کی ماں نعیم کی ماں کو پہلے سے ملی ہوئی تھی، پھر اس کا آقا تو بہرکیف آزاد پہلے سے ہے ہی، تو نعیم کی ولا اس کی ماں کے واسطے سے اس کے آقا کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ حالانکہ نعیم کی ماں پہلے سے آزاد ہے، وہ آزاد شدہ باندی ہے۔ اگر نعیم کا باپ غلام ہونے کی حالت میں مرتا تو اس صورت میں نعیم کی ولا تو اس کی ماں کے واسطے سے اس کے آقا کو جا رہی تھی، لیکن اگر نعیم کا باپ آزاد ہو کر کے اگر مرا ہے تو پھر اس صورت میں نعیم کا باپ اپنے بیٹے نعیم کی ولا کھینچ کر کے اپنے آقا تک لے آ رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ نعیم کا باپ جو بھی رہا ہو، میں نے مثال میں دیا تھا زاہد اور ایک مثال میں زید دیا تھا، تو ان کو تو آزادی بعد میں ملی ہے۔ نعیم کی ماں کو آزادی تو پہلے سے ملی ہے، بلکہ شادی ہوئی ہے، جب شادی ہوئی تھی اس وقت وہ آزاد تھی، تو لہٰذا نعیم کی ولا اس کی ماں کے واسطے سے اس کے آقا کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ اشکال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، کہ ولا نسب کے رشتے کی طرح ایک رشتہ ہے، اور نسب ماں سے نہیں چلتی ہے، باپ سے چلتی ہے۔ تو اس وجہ سے جن صورتوں میں باپ کو آزادی ملنے کے بعد باپ کا انتقال ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تو چونکہ باپ اب آزاد ہو گیا، تو جب وہ آزاد ہوا تو وہ مالک بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے بیٹے کے مال کا بھی مالک ہوگا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولا ایک رشتے کی طرح ایک رشتہ ہے، نسب کی طرح ایک رشتہ ہے، تو نسب باپ سے چلتی ہے، ماں سے نہیں چلتی ہے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے باپ کے آزادی مل کر کے مرنے کے بعد والی صورتوں میں نعیم کی ولا یعنی بیٹے کی ولا ماں کی طرف نہیں جائے گی بلکہ باپ کی طرف جائے گی۔ یہی اس کا جواب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ سبق آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اس سے پہلے کے جو لگاتار دو سبق ہیں نا، ان دو سبقوں کو آپ بغور سنیں گے، سمجھیں گے، تب جا کر کے آپ کو آج کا یہ سبق اور یہ اشکال بھی اور اس اشکال کا جواب بھی سمجھ میں آئے گا۔ دعا کریں اللہ ہمارے لیے اس محنت کو ذریعہ نجات بنائے اور ہماری ذات کو ملت کے لیے مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔